السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے قبل بھی ہم اس سلسلے کی 2 ویڈیو آپ کے لیے تشکیل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے پاکستان کے مشرقی بنگال سے مشرقی پاکستان بننے کا سفر اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش کے سفر کے متعلق مختصر اہم تاریخی واقعات، ان تاریخ اور سند کے مطابق بیان کی ہے، تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ چیزیں کس رفتار اور کس سلسلے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور کون کون اپنا کیا کردار ادا کرتا رہا اور کس طریقے سے پاکستان 2 لخت ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ اب تک کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک مختلف سیاسی طاقتوں اور کرداروں نے اپنے کیا کیا کردار ادا کیے ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا، اور الیکشن 2024 کے بعد ہمارے حالات میں پچھلے کرداروں کے تسلسل کے متعلق آپ فیصلہ کر سکیں کون اس کا ذمہ دار تھا اور کون اس کا اب ذمہ دار ہے۔ 13 جنوری 1971 شیخ مجیب نے ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہمیں اب کوئی 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے نہیں روک سکتا۔ انتخابی نتائج کے بعد شیخ مجیب اور بھٹو میں سیاسی اختلافات بڑھنے لگے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک وفاقی نظام حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے اور واضح کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر مرکز میں بننے والی کوئی حکومت کام نہیں کر سکے گی۔ شیخ مجیب کا موقف تھا کہ وہ مرکز اور صوبے میں تنہا حکومت بنائیں گے اور آئین سازی کی بنیاد ان کے پیش کردہ 6 نکات ہی ہوں گے۔ جنوری 1971 صدر یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن متعدد کوششوں کے باوجود شیخ مجیب نے بات چیت کے لیے مغربی پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ جنوری 1971 کے دوسرے ہفتے میں یحییٰ خان نے ڈھاکہ پہنچ کر شیخ مجیب سے ملاقاتیں کی۔ 14 جنوری 1971 ڈھاکہ سے واپسی پر یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیا۔ 17 جنوری 1971 یحییٰ خان بھٹو کی دعوت پر شکار کھیلنے دیگر اعلیٰ فوجی افسران کے ہمراہ لاڑکانہ گئے۔ 27 جنوری 1971 ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب سے 3 روزہ مذاکرات کیے۔ ذہن نشین رکھیے کہ 17 جنوری 1971 کو یحییٰ خان کی بھٹو سے ملاقات ہوتی ہے اور 27 جنوری کو بھٹو کی شیخ مجیب سے 3 روزہ طویل مذاکرات ہوتے ہیں۔ 11 فروری 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر یحییٰ خان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ عوامی لیگ آئین کا مسودہ تیار کر چکی ہے، جسے وہ بآسانی قومی اسمبلی سے منظور کرا سکتی ہے۔ بھٹو نے اس ملاقات میں صدر یحییٰ خان کو مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس
مارچ کے آخر تک نہ بلایا جائے۔ 13 فروری 1971 صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ 15 فروری 1971 ذوالفقار علی بھٹو نے پشاور میں اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ بھٹو کے اس فیصلے پر عوامی لیگ کے مخالفین نے تنقید بھی کی۔ مغربی پاکستان میں سوائے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے سبھی جماعتوں نے اسمبلی میں کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ 19 فروری 1971 صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار بھٹو کی ملاقات ہوئی جو 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ 20 فروری 1971 یحییٰ خان کے نافذ کردہ LFO میں ترمیم کر دی گئی، جس کے بعد رکن اسمبلی کو حلف اٹھانے سے قبل مستعفی ہونے کا اختیار دے دیا گیا۔ LFO میں ترمیم سے قبل ارکان پر استعفیٰ دینے سے پہلے اجلاس میں شریک ہو کر حلف اٹھانے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ یاد رکھیے 20 فروری 1971 یحییٰ خان کے نافذ کردہ LFO میں ترمیم کر دی گئی، جس کے بعد رکن اسمبلی کو حلف اٹھانے سے قبل مستعفی ہونے کا اختیار دے دیا گیا۔ LFO میں ترمیم سے قبل ارکان پر استعفیٰ دینے سے پہلے اجلاس میں شریک ہو کر حلف اٹھانے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ بھٹو اپنی جماعت کے ارکان اسمبلی سے پہلے ہی استعفیٰ لے کر اپنے پاس رکھ چکے تھے اور اس ترمیم کے بعد وہ اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی رکن کا استعفیٰ الیکشن کمیشن کو بھجوا سکتے تھے۔ 28 فروری 1971 صدر یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا اور اسے ملتوی کر دیا۔ 4 مارچ 1971 اس فیصلے پر مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آنے کے بعد صدر یحییٰ خان نے 10 مارچ کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سوا دیگر جماعتوں نے کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ 5 مارچ 1971 مشرقی پاکستان کے گورنر صاحبزادہ یعقوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ اس روز یحییٰ خان نے ریڈیو سے خطاب کرتے ہوئے 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا۔ 7 مارچ 1971 شیخ مجیب نے جلسہ عام میں فی الفور مارشل لا ختم کرنے اور اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبات پورے نہ ہونے تک کاروبار حکومت بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد مشرقی پاکستان میں حکومتی ریٹ عملاً ختم ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں حالات کشیدہ ہونے کے بعد بڑی تعداد میں مقامی آبادی کی نقل مکانی کا آغاز ہوا اور بھارت نے اپنی سرحد پناہ گزینوں کے لیے کھول دی۔ 14 مارچ 1971 یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان روانہ ہونے سے قبل ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، جس کے بعد بھٹو نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں حصوں میں اقتدار اکثریتی جماعت کو منتقل کر دیا جائے۔ مغربی پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں نے بھٹو کے مطالبے کو پاکستان کی تقسیم کے مترادف قرار دیا اور اس کی مخالفت کی۔ 15 مارچ 1971 صدر یحییٰ خان ڈھاکہ پہنچے اور صوبائی گورنر کے علاوہ دیگر انتظامی اور فوجی افسران سے ملاقات کی۔ 16 مارچ 1971 صدر یحییٰ خان اور شیخ مجیب کی ملاقات ہوئی۔ اگلی صبح گفتگو کا دوسرا دور شروع ہوا۔
ان ملاقاتوں میں صدر یحییٰ اور شیخ مجیب کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ 17 مارچ 1971 یحییٰ خان اور عوامی لیگ کے درمیان انتقال اقتدار کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے ملاقات ہوئی۔ 19 مارچ 1971 شیخ مجیب ایک بار پھر یحییٰ خان سے ملے اور مارشل لاء اٹھانے کا مطالبہ دہرایا۔ صدر یحییٰ خان کے مشیروں نے دلیل دی کہ اگر 25 مارچ 1969 کو جاری کردہ مارشل لاء کے نفاذ کا حکم نامہ منسوخ کیا جاتا ہے تو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے قیام کے لیے فراہم کردہ قانونی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں عوامی لیگ اور صدر یحییٰ کے قانونی مشیروں میں مذاکرات کے کئی دور ہوئے جو بے نتیجہ رہے۔ مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ڈھاکہ آمد شروع ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک بڑے وفد کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچے اور صدر یحییٰ خان سے بھی ملاقات کی۔ یہ 1971 میں 19 اور 21 مارچ کے واقعات ہیں۔ 22 مارچ 1971 صدر یحییٰ خان کی موجودگی میں شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کی ملاقات ہوئی، لیکن آئینی و قانونی مسائل پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ 24 مارچ 1971 عوامی لیگ اور صدر یحییٰ کے مشیروں کے درمیان آئین سازی پر مذاکرات ہوئے۔ عوامی لیگ نے اپنے مجوزہ مسودے میں ترمیم کی اور اس میں پاکستان کو ایک یونین کے بجائے کنفیڈریشن بنانے کی تجویز دی، جس پر اختلاف پیدا ہوا۔ 25 مارچ 1971 مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا۔ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد شیخ مجیب کو مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں فوج کے مختلف یونٹس کے بنگالی افسران، فوجیوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کی بغاوت شروع ہو گئی۔ 26 مارچ 1971 یحییٰ خان نے ریڈیو پر قوم سے خطاب میں عوامی لیگ پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا اور شیخ مجیب پر بغاوت کے الزامات لگائے۔ حکومت پاکستان نے الزام عائد کیا کہ عوامی لیگ 24 مئی ہی سے علیحدگی کے لیے مسلح بغاوت کی تیاری کر رہی تھی۔ عوامی لیگ نے ان الزامات کی تردید کی۔ 27 مارچ 1971 مشرقی اور مغربی پاکستان سے غیر ملکی صحافیوں کو نکال دیا گیا۔ مارچ 1971 کو شروع ہونے والی فوجی کارروائی کے بعد مشرقی بنگال ریجیمنٹ کے دیگر یونٹس میں بھی بغاوت ہونے لگی اور مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں میں فوج اور باغی آمنے سامنے ہو گئے۔ 10 اپریل 1971 عوامی لیگ کے منتخب ارکان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 17 اپریل 1971 عوامی لیگ نے بھارت کی سرحد سے متصل کشتیہ کے ایک گاؤں میں اپنی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی، جس میں غیر ملکی میڈیا کو بھی مدعو کیا گیا۔ مئی 1971 حکومت نے کئی اضلاع کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ مزاحمت کرنے والوں کی بڑی تعداد روپوش ہو گئی۔ جولائی 1971 مشرقی پاکستان کے مختلف علاقوں میں گوریلا کارروائیاں شروع ہو گئی۔ اگست 1971 بھارت نے مشرقی پاکستان کی سرحد پر 8 ڈویژن فوج تعینات کر دی اور ساتھ ہی بارڈر سیکورٹی فورس کی نفری بھی بڑھا دی۔ 14 اگست 1971 پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب اور حکومت کے حامیوں پر حملوں کے پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور یوم آزادی پر ڈھاکہ سمیت پورے صوبے کا ماحول کشیدہ رہا۔ اگست میں مکتی باہنی علیحدگی پسند مسلح فورس کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ پاکستانی فوج کے لیے سامان رسد لانے والے بحری جہازوں پر مکتی باہنی قبضہ کرنے لگی۔ اکتوبر نومبر 1971 علیحدگی پسندوں کے ڈھاکہ میں دھماکوں کی وجہ سے
پانی اور بجلی کی فراہمی شدید متاثر ہوئی اور شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ 3 نومبر 1971 بھارت کی فوج اور علیحدگی پسندوں نے مشرقی پاکستان کی سرحد پر گولہ باری اور کارروائیاں شروع کر دی۔ 14 نومبر 1971 بھارت کی فوج نے چٹاگانگ کے علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی۔ 3 دسمبر 1971 پاکستان نے مغربی محاذ کھول دیا اور فضائیہ نے سری نگر، پٹھان کوٹ، بھلواڑہ سمیت بھارتی فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس حملے کو جنگ کا آغاز قرار دیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد بھارت کی بھری فوج نے ڈھاکہ کی جانب تیزی سے پیش قدمی کی۔ انہیں پاکستان کے مقابلے میں بنگال کے علیحدگی پسند حلقوں کا تعاون بھی حاصل تھا۔ 16 دسمبر 1971 بھارت کی فوج نے ڈھاکہ کا گھیراؤ کر لیا اور پاکستانی فوج کو لڑائی سے دستبردار ہونے کا کہا۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل A.K. نیازی کی ہدایت پر پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 8 مارچ 1972 شیخ مجیب الرحمن 25 مارچ 1971 کو فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مغربی پاکستان میں زیر حراست تھے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد انہیں 8 جنوری 1972 کو رہا کیا گیا، جس کے بعد وہ لندن روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے بین الاقوامی میڈیا سے بات کی۔ اس کے بعد وہ نئی دہلی گئے، جہاں انہوں نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ ڈھاکہ گئے۔ اس سے قبل 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نیو یارک سے پاکستان آ گئے تھے۔ وہ اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ملک واپسی کے بعد صدر یحییٰ خان نے اقتدار انہیں منتقل کر دیا۔ بھٹو پاکستان کے صدر اور پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 1973 کے آئین کی منظوری کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے اختیار کیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستان کو بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہاں 1971 میں مرکزی حکومت کا ساتھ دینے والے شہریوں اور اہلکاروں کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات کا خدشہ تھا۔ اس لیے پاکستان بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کا شکار تھا۔ سن 1947 میں سعودی عرب، اردن، مصر اور انڈونیشیا نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے شروع کر دیے۔ بالآخر 22 فروری 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس سے قبل 2 جولائی 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے شملہ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد 1971 کی جنگ میں قیدی بننے والے پاکستانی فوجیوں اور سویلینز کی رہائی کی راہ ہموار ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان تنازع کشمیر سمیت 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بھی نکات طے کیے گئے۔ اس ٹائم لائن کی تیاری کے لیے اس زمانے کے اخبارات اور ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب مسلم لیگ کا دور حکومت 1954 سے 47 تک، پاکستان کرونیکلز، عقیل عباس جعفری اور دیگر کئی کتب سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور مستند معلومات پر مبنی ان ویڈیو کو عوام تک پہنچانے میں آپ بھی حصہ دار بنیے۔ شکریہ۔